بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وضو کی مسنون دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے کہ وضو کے متعلق احادیث طیبہ کے مطالعے کے بعد جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں، کچھ دعائیں تو وضو کے شروع کرنے کی ہیں، کچھ دعائیں تو وضو شروع کرنے سے پہلے کی ہیں، کچھ دوران کی ہیں، کچھ وضو کے درمیان کی ہیں اور کچھ دعائیں آخر میں پڑھنے کی ہیں۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا وضو کامل نہیں ہوتا جب تک وہ تسمیہ بسم اللہ نہ پڑھ لے، اس لیے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ المعجم الصغیر للطبرانی میں حدیث نمبر 144 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ جو محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جب تک یہ آدمی باوضو رہتا ہے۔ لہٰذا وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وضو کے دوران ایک اور دعا کا بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حدیث نمبر 80 لائے ہیں، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو وضو کے دوران اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وضو کے اختتام میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 576 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ وضو کے اختتام پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یا ایک اور دعا ہے جو جامع ترمذی حدیث نمبر 55 میں ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور آخر میں انسان یہ اللہ کے حضور التجا کرتا ہے: اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے بندوں میں سے بنا دیجئے، اور اے اللہ مجھے اپنے پاکیزہ برگزیدہ بندوں میں سے کر دیجئے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے وضو کے شروع میں بھی دعاؤں کا اہتمام ہو، درمیان میں بھی دعاؤں کا اہتمام ہو، اور آخر میں بھی دعاؤں کا اہتمام ہو۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں، وضو کے دوران بھی دنیاوی گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ وضو بھی عبادت ہے۔